قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ حبیب نجار کی اپنی قوم کو دعوت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے دل میں ذکر کر دیا، اپنے کلام کے دل میں اسے جگہ دی۔ کہتے ہیں نا، آپ کے لیے تو ہمارے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حبیب نجار کی نصرت اور انبیاء کی حمایت اور اپنی قوم کو دعوت ایسی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے دل میں اسے جگہ دے دی ہے۔ جنت والے سارا قرآن نہیں پڑھیں گے، جنت میں سورہ یاسین ہوگی، سورہ طٰہٰ ہوگی۔ کیا شان ہے حبیب نجار کی کہ جنت میں بھی اس کا تذکرہ رہے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب میں اکیلا آدمی کیا کروں گا، بستی والوں کا کیا بگاڑ سکوں گا، میری کون سنے گا، میری کون مانے گا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ اتنی بڑی بستی المدینہ، بڑی بستی تھی، بڑا شہر تھا۔ اب میں ترخان آدمی، لکڑی کا کام کرنے والا مزدور آدمی، میری کون سنے گا، میری کون سمجھے گا، میری بات کا کیا اثر ہوگا۔ کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنا زور تو لگانا چاہیے۔ کسی کو سمجھ میں آئی نہ آئی، لیکن کم از کم آگ کو بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ دعوت دیتا رہے، دعوت میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کہہ تو دیا، کوئی نہیں سنتا تو کیا کریں یار، ہماری کون مانے گا، لوگ بڑے بڑے علماء کی نہیں سمجھتے، ہماری کیا سمجھیں گے۔ یہ سب باتیں بہانے ہیں، جان چھڑانے والی باتیں ہیں۔ جنہیں اللہ کی رضا کا شوق ہوتا ہے اور جنہیں اللہ کی رضا کی تلاش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو کیے جائیں، پھر اگلا سنے نہ سنے، کم از کم اللہ تو خوش ہو جائے گا نا۔ ایک باپ ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اب تو کولر آ گئے، پہلے گھڑے ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے مٹکا، وہ ہوتا ہے گول، اس کی گردن نہیں ہوتی، گھڑے کی گردن ہوتی ہے۔ تو اس سے جو پانی نکالا جاتا ہے وہ اندر گلاس ڈال کے نہیں، اس کو تھوڑا سا الٹا کے ٹیڑھا کر کے پانی ڈالتا ہے۔ اب گھڑے سے پانی لینا ہے، اب باپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، چھوٹا بچہ 5 سال کا بھاگ کے جاتا ہے اور جا کے زور لگانا شروع کرتا ہے۔ وہ تو اسے ہل ہی نہیں رہا، ہلے گا بھی نہیں، لیکن وہ زور لگا رہا ہے۔ کیا خیال ہے، اس کا یہ زور لگانا بیکار ہے؟ کیوں جی، زور لگانا بیکار ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بیکار نہیں ہے۔ کیوں بیکار نہیں ہے؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ مجھے پانی پلانے کے لیے کیسے زور لگا رہا ہے۔ اللہ دیکھے میرا بندہ میرے لیے کیسے لگا ہوا ہے، نہ کوئی سنتا ہے اس کی، نہ کوئی سمجھتا ہے اس کی، نہ اس کو بولنا بھی آتا ہے، لیکن لگا ہوا ہے میرا بندہ۔ دیکھ اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا سائز نہیں دیکھا جاتا، نیکی کرنے والے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں سے مال جمع کرنے کا مطالبہ فرمایا، حضرت عثمان نے تو 10,000 آدمیوں کے سارے سامان جمع کرا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے 200 کیا آدھا مال لے آئے، 1 کروڑ روپے تقریباً۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے، اور بھی بہت کچھ لائے۔ ایک بیچارے انصاری صحابی آئے، تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے اور آ کے حضور کو پیش کی۔ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے لے اتنی سی کھجوریں لے کے 30,000 آدمیوں کے لیے اتنی سی کھجوریں لے کے آئے، ابے تو اپنے گھر میں جا کے استعمال کر، یہاں 30,000 آدمیوں کے لیے تیری اتنی سی کھجوریں کیا کریں گی؟ مذاق اڑانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ اتنی سی کھجوریں کیسے لایا ہے، کیسے لائے تھے؟ ساری رات انہوں نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی، ساری رات، صبح تک مزدوری کی۔ صبح کو 3.5 سیر کھجوریں ملیں، تھوڑی سی گھر والوں کو دیں کہ تم کھا لو، باقی ساری حضور کی خدمت میں لے آئے۔ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں تھا، ساری رات مزدوری کر کے اتنی سی کھجوریں ملی ہیں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے وہ جو ڈھیر لگے ہوئے تھے نا، اس پورے ڈھیر پہ پھیلا دیں، فرمایا یہ برکت والی ہیں، سارے ڈھیر پہ پھیلاؤ تاکہ سارے مال میں برکت آئے۔ اب اگر یہ سوچتے میرے 2 سیر کھجور سے کیا ہوگا، حضرت عمر نے 200 اوقیہ چاندی پیش کی، ان کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے تہائی لشکر کا سارا خرچہ اٹھایا، قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کا قرآن میں تذکرہ آ گیا۔ قیامت تک دنیا پڑتی رہے گی۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، حضور کو دینے کے لیے نہیں تھا، سواری بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ تو وہ حضور کو چھوڑنے آئے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے بھی جانے کی کوئی صورت بن جائے، اور حضور کی بھی خواہش تھی، لیکن صورت ہی نہیں بن سکی، تو مجبوری میں رہ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے انہوں نے کہا نا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے، ہم بھی چلے قلت لا احملکم علیہ، آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے دوں تمہیں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے ان کو معذرت کر لی تو وہ جانے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اگر وہ کہتے ہے ہی نہیں، تو مکلف ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ جا کے حضور کے پاؤں کیوں پڑے بھائی؟ نہیں، وہ جو چند قدم اٹھا کے آ کے حضور کی خدمت میں اپنے حالات رکھے اور حضور سے درخواست کی کہ حضور ہمارے جانے کی بھی کوئی صورت بنا لیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے نہیں، میں کیا کروں؟ اور اس پر پریشان ہو کر وہ واپس ہوئے اور روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، اللہ نے اپنی خود اس کو دہرایا، ان کی کیفیت کو دہرایا اور پھر اس کو قرآن بنا دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک اپنی بساط کے مطابق زور لگائے۔ دین تو اللہ نے زندہ کرنا ہے، دین کسی کی تقریر سے نہیں زندہ ہوگا،
کسی کی محنت سے نہیں ہوگا، دین کسی سے بھی زندہ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے محنت ہے کہ بس اللہ دیکھے کہ اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا۔ کیا نصیب ہیں حبیب نجار کے چند جملے بول کے فنا ہو جانے والی ایک جان دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے نام کو زندہ کر گئے اور قرآن کا حصہ بن گئے اور قرآن پاک کے دل میں جگہ پا لی۔ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ بات کی نا، تو ایک آدمی، اور وہ بھی غریب مسکین آدمی، اور وہ بھی مضافات کا آدمی، من اقصى المدینہ تھی، سینٹر کا نہیں تھا، مضافات کا تھا، یعنی شہر کے کنارے پہ رہنے والا، حیثیت ہی نہیں کوئی۔ اب وہ جب وکالت کرنے لگ گیا نبیوں کی، تو کون شہر والوں نے کہا تو بڑا آیا ہے، پکڑو اس کو، لگاؤ اس کو پھینٹری۔ سب نے مارنا شروع کر دیا، کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کچھ نے پتھر برسانا شروع کر دیے، بالآخر بیچارے کو شہید کر دیا اور پھر کنویں میں ڈال دیا، لاش کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ اسی وقت اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، یہ کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں تھے کہ جس کے لیے ہم لشکر بھیجیں، یہ تو ایک فرشتے کی چیخ کی مار بھی نہیں تھے، ہم نے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا، اس کی چیخ سے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، جس میں ان کی تحقیر اور تذلیل ہے۔ اتنے زوروں پر وہ کیوں تھے جبکہ وہ ایک چیخ کی مار بھی نہیں تھے؟ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ان کی حمایت کرنے والے کو شہید کر رہے ہیں، تو تم ہوتے کون ہو؟ تم تو ایک فرشتے کی چیخ کی مار بھی نہیں ہو۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اپنے محبوب سے اظہار محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ میرے نبی حبیب نجار کی شہادت پر ہم نے کوئی فرشتہ نہیں اتارا، کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہم نے اتارنا بھی تھوڑی تھا۔ حبیب نجار کے لیے کوئی لشکر تھوڑی اتارنا تھا، یہ لشکر تو صرف تیرے لیے اترتے ہیں اور کسی کے لیے تھوڑی اتریں گے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اس کو تو ہم نے بس فرشتوں کی چیخ سنا دی اور ان کو ٹھنڈا کر دیا، کوئی لشکر وشکر نہیں بھیجا، اور بھیجنا بھی نہیں تھا ہمیں، وما کننا منزلین، ہم نے بھیجنا بھی نہیں تھا۔ یہ تو صرف آپ کے لیے ہم کبھی 1000 اتار دیتے ہیں، کبھی 3000 اتار دیتے ہیں، کبھی 5000 اتار دیتے ہیں، اور کسی نبی کے لیے لشکر نہیں اترا۔
یہ تو حبیب نجار تھا نا، امتی تھا، ایک عام سا نیک مسلمان تھا. ہم نے تو کسی نبی کے لیے بھی لشکر نہیں اتارا، کسی نبی کے لیے لشکر نہیں اتارا، کسی رسول کے لیے لشکر نہیں اتارا. یہ تو آپ کی شان ہے کہ آپ کی نصرت کے لیے کبھی 1000 اترتے ہیں، کبھی 3000 اترتے ہیں، کبھی 5000 اترتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے. تو پھر ہلاک کیسے ہوئے؟ کوئی بہت محنت نہیں کرنی پڑی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، حضرت جبریل آئے اور اس شہر کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، شہر کے گیٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے اور ایک چیخ ماری، اور وہ چیخ اتنی خطرناک تھی کہ اس چیخ سے یہ ہلاک نہیں ہوئے، ٹھنڈے ہو گئے. جب دل کا دورہ پڑتا ہے نا تو تھوڑی دیر آدمی تڑپتا ہے، پھر مرتا ہے. جب چھری پھرتی ہے تو تھوڑی دیر ٹانگیں مارتا ہے، پھر ٹھنڈا ہوتا ہے. جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو تھوڑی دیر تڑپتا ہے، اس کے بعد پھر روح نکلتی ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ تڑپنے کی بھی ان کو مہلت نہیں ملی. اتنی خوفناک تھی کہ وہ چیخ سنتے ہی ٹھنڈے ہو گئے. اتنی خوفناک چیخ تھی. خامدون، بجھ گئے یعنی ٹھنڈے ہو گئے. آگ بجھتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا. اتنی خوفناک وہ چیخ تھی. سارا شہر ہلاک نہیں ہوا، مرا نہیں، ٹھنڈا ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، ہائے بندوں پہ افسوس ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا، جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا، یہ کمبخت ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو شکل دیکھی اپنی، تو اللہ کو اور کوئی ملے ہی نہیں، تو ہے کیا تیرے پاس؟ نہ تو سردار ہے، نہ تیرے پاس پیسہ ہے. تو اس طرح سے مذاق، ہمیشہ سے مذاق اڑایا. جیسا کہ یہاں ہوا. اللہ تعالیٰ دکھ بھرے لہجے میں، اللہ دکھ سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھ والے الفاظ سے اپنی بات کو تعبیر کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس میرے بندوں، ہائے افسوس میرے بندوں نہیں، ہائے افسوس بندوں پر کہ ہمیشہ انہوں نے نبیوں کا مذاق ہی اڑایا. الم یرو، دیکھتے نہیں ہیں یہ، انہوں نے دیکھا نہیں. کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، اور وہ قومیں اب واپس نہیں آئیں گی. نام و نشان مٹ گئے ان کے، نسلیں ہی مٹ گئی ان کی، جڑیں ہی کٹ گئی ان کی، لیکن ان کو اس سے عبرت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو عبرت نہیں ملتی. عبرت کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. جیسے دیکھنے کے لیے صلاحیت چاہیے نا، سننے کے لیے صلاحیت چاہیے. ہر ایک آواز سن لیتا ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ یہاں کوئی بہرا بیٹھا ہوگا تو سن رہا ہوگا کیا؟ وہ صرف اشارے دیکھ رہا ہوگا. ہر ایک سن نہیں سکتا، ہر ایک بول نہیں سکتا، ہر ایک دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح ہر ایک نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتا. نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہ حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں انابت ہو، جس کے دل کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اس کو نصیحت ہوگی، باقی کسی کو نصیحت نہیں ہوگی.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کلام میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کتاب اور یہ کلام رہنمائی ہے، رہبری ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، متقیوں کے لیے. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. یہ اس کو نصیحت ملے گی اس سے جس میں انابت ہو. اس لیے اہل اللہ سے صحبت ضروری ہے، اس لیے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے اہل اللہ سے جڑنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انابت آتی نہیں ہے، اور انابت نہیں آئے گی تو عبرت کی آنکھ اندھی رہے گی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. حالانکہ ان سب نے ہمارے پاس جمع ہو کے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو پیشی ہوگی وہ اجتماعی ہوگی، پھر الگ الگ انفرادی بھی ہوگی. پھر بھی ان کو اس سے عبرت نہیں ملتی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. علماء کے لیے ہے، یہ طلباء کے لیے. یہ ان جو ہے یہ اصل میں ان ہے، یہ ان مخففہ ہے. جب یہ مخفف ہو گیا تو اس کا عمل باطل ہو گیا، اس لیے کلن جس کو منصوب ہونا چاہیے تھا یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے. یہ ترکیب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور جب ان مخفف ہو اور اس کا عمل باطل ہو جائے تو پھر اس کی خبر میں لام کا لانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ل میں لام کو ذکر کیا گیا. اور ما جو ہے یہ زائدہ ہے، اور جمیع لدینا محضرون یہ ان کی خبر ہے. اور ایک ترکیب یہ بھی ہے اس کی کہ یہ ان نافیہ ہے ما کے معنی میں، اور کلن مبتدا ہے، اور لما جو ہے نا یہ اللہ کے معنی میں ہے. وہ مستثنی منہ ہو گیا، بعد والا مستثنی ہو گیا. یہ بھی ہے. نہیں ہیں سب کے سب مگر جمع ہونے والے ہمارے پاس حاضر ہو کر. یہ ترجمہ ہے اس صورت میں جبکہ یہ ان نافیہ ہے. اور اگر یہ ان مخففہ ہے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک سب کے سب نے جمع ہونا ہے ہمارے پاس حاضر ہو کر. یہ علماء اور طلباء کے لیے بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عبرت کی آنکھ سے نوازے اور عبرت کی آنکھ سے محروم نہ کرے. پند گیر از مصائب دگراں تا نہ گیرد دیگراں بتو پند. اوروں کی مصیبت سے نصیحت حاصل کرو، ایسے نہ ہو کہ تم خود ہی عبرت کے نشان بن جاؤ اور پھر دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے السعید من وعظ بغیرہ. آپ علیہ السلام نے جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا نا، پہلا جمعہ، اس میں خطبہ دیا تھا. مسجد جمعہ ہجرت کر کے جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جمعہ رات کو آپ پہنچے تھے، نہیں آپ پیر کے دن پہنچے تھے قباء مسجد، جہاں قباء مسجد ہے یہاں بستی تھی قباء بستی، یہاں آپ پیر کے دن پہنچے تھے، پیر کے دن. پھر آپ جمعے کی صبح تک وہیں رہے. پھر جمعے کے دن صبح صبح آپ چل پڑے جو اصل مدینہ ہے اس کی طرف. اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہ. تو راستے میں جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے ظہر کی بجائے جمعہ پڑھا، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ تھا. تو اس جمعے میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا تھا السعید من وعظ بغیرہ والشقی من شقی فی بطن امہ. سعید وہ ہے جو اوروں سے عبرت حاصل کرے،
اور پھر خود سے ٹھیک ہو جائے. اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو جائے. اور حبیب نجار کو جب شہید کر دیا گیا اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا اور وہ جنت میں چلا بھی گیا، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کیا کہنے حبیب نجار کے، کہ جب زندہ تھا تب بھی قوم کی خیرخواہی کرتا رہا، مر گیا جنت میں چلا گیا، تو جنت میں جانے کے بعد تو کسی کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں ایسا جذبہ تھا اپنے شہر والوں کی ہدایت کا، ایسا اسے غم لگا ہوا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی کہہ رہا تھا یار ان کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے تاکہ یہ ایمان لے آئے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش ان کو پتہ چل جائے. کیوں پتہ چل جائے؟ تاکہ مسلمان ہو جائیں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے حبیب نجار کو اللہ نے قرآن کے دل میں جگہ دے دی، کیونکہ اس کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا غم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدر کی کہ اس کو قرآن کے دل میں جگہ دے دی. انسانیت کی ہدایت کا غم اور درد اتنی اللہ کو پسندیدہ چیز ہے. انسانیت کا غم کھانا، انسانیت کے لیے درد مند ہونا، انسانیت کی گمراہی پہ پریشان ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں. رحمت صرف ان کو ملتی ہے، اوروں کو ملتی نہیں. جن کو اوروں کی فکر ہی نہیں ہے ان کو رحمت کا کوئی حصہ ملتا ہی نہیں ہے. رحمت کا حصہ ملتا ہی ان کو ہے کہ جن کے دل میں اوروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحم ہوتا ہے. اس لیے میری دیرینہ خواہش ہے کہ ہمارا جو مجمع ہے نا، جو ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں، جو بیعت ہیں، سلسلے میں داخل ہیں، وہ صرف گوشہ نشین صوفی نہ ہو، بلکہ ان کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا درد ہو، غم ہو. وہ راتوں کو اٹھ کے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے رونے والے بھی ہوں، اللہ کی محبت میں بھی رونے والے ہوں، حضور کی محبت میں بھی رونے والے ہوں، اور انسانیت کے سیدھے راستے پہ آنے کے لیے رونے والے بھی ہوں. اس لیے کہ ہمارے نبی اللہ کی محبت میں بھی روئے ہیں، آخرت کو یاد کر کے بھی روئے ہیں، جہنم اور جنت کو یاد کر کے بھی روئے ہیں، اور اپنی امت کی ہدایت کے لیے بھی روئے ہیں. ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہے، میرے پاؤں دبا رہا ہے، اور میرا بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، اس کو گر گیا. اب میں اٹھ کے جا نہیں سکتا. یہ جو بیٹھا ہوا ہے مجھ سے محبت کرنے والا، وہ بڑی محبت سے میرے پاؤں دبا رہا ہے. میری کیا خواہش ہوگی کہ میرے پاؤں ہی دباتا رہے یا بھاگ کے جائے، جا کے اس کو اٹھائے؟ ہاں جی، بس یہ بات ہے. یہ میری خواہش ہے کہ اس خانقاہ سے گوشہ نشین تیار نہ ہوں، وہ تیار ہوں کہ جن کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوں، حضور کی محبت سے سرشار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا غم اور دین کا درد. یا اللہ یہ لوگ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ یہ نوجوان میوزک سننا کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ نمازوں پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ درد اور غم ہمارے ہر سالک کو کھائے جائے، پھر ہوں گے ہم صحیح معنی میں متبع سنت. داڑھی بھی رکھ لی، مسواک بھی رکھ لی، اور جبہ بھی پہن لیا، پگڑی بھی پہن لی، اور مراقبہ بھی پابندی سے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے جائیں بہاڑ میں، تو یہ متبع سنت نہیں ہے ابھی. ہاں یہ سنتیں کچھ اپنا لی ہیں،
لیکن ابھی حضور کی وہ سنت رہتی ہے جس کے لیے حضور مبعوث ہوئے. تو اس لیے ہمارے دلوں میں انسانیت کا غم، انسانیت کا درد بے نمازی کو دیکھ کے ہماری ٹیسیں اٹھیں، کیونکہ بے نمازی کا حشر ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ مسلمان ہے اور اٹھایا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ. کتنے درد کی بات ہے. مسلمان ہے اور شکل اس نے حضور کے دشمنوں والی بنائی ہوئی ہے. حضور کو کتنا دکھ ہوگا. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے جذبہ نبوت. حبیب نجار کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، مجاہد بھی نہیں ہے، کوئی شیخ بھی نہیں ہے، لیکن انسانیت کی ہدایت کا جو جذبہ اس کے دل میں موجزن ہے، اس کی وجہ سے قرآن کے دل میں اس کو جگہ مل گئی. اللہ اکبر. جب یہ قرآن کے دل میں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے دل میں ہے نا. قرآن اللہ کا وصف ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. نجار آدمی دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر. واڈھا آدمی اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ امت کو یاد رکھا کریں. جہاں کسی کو دین سے ہٹا ہوا دیکھیں بتکلف پریشان ہوا کریں. بتکلف، ہائے یہ عورت بیچاری کہاں جائے گی، ہائے یہ نوجوان بیچارہ کہاں جائے گا. محرم میں ہزاروں نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے، ان کے پاؤں ننگے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں. نفرت نہ کریں، غم کریں. ہائے یہ بیچارے اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ان کا کیا بنے گا؟ ان کو غلط سمجھایا گیا، غلط بتایا گیا. یہ بیچارے اسی حال میں دنیا سے جائیں گے، کیا ہوگا؟ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، رمضان کی راتیں رونے کی راتیں ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی راتیں ہیں، اور لڑکے سڑکوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. میں رمضان سے پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا حیدرآباد. تو جو ہی حیدرآباد میں داخل ہوئے بائی پاس سے، تو گراؤنڈ، ہمارے دائیں طرف گراؤنڈ پڑتا تھا، بہت بڑا گراؤنڈ. اتنے نوجوان تھے، سینکڑوں کرکٹ کھیل رہے تھے. تو مجھے ساتھ والے نے کہا، یہ دیکھ رہی ہیں جمعے کا وقت ہوا ہے، جمعے کا وقت ہوا ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہے. اس وقت 1:15 بج رہا تھا. دیکھ رہے ہیں سینکڑوں نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں. جمعہ، جس نے جان کے جمعہ چھوڑا، آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، بس کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب اس کا غم اگر نہیں ہے تو پھر ہم متبع سنت نہیں ہیں. اگر حضور یہاں سے گزرتے تو حضور کا کیا حال ہوتا؟ وہ میرا حال ہونا چاہیے اگر میں متبع سنت ہوں تو. اور یہ جو کیفیت ہے نا درد والی، یہ درد والی کیفیت، یہ تبلیغ میں جانے سے پیدا ہوتی ہے، صرف بیان سننے سے پیدا نہیں ہوتی. یا پھر کوئی اپنے علاقے میں جان توڑ محنت کرے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی چوتھے کے پاس،
کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، محنت کرے تو محنت سے یہ درد پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز پہ کچھ لگا ہو تو اس کا درد ہوگا نا، کچھ لگا ہی نہیں تو اس پہ کیا درد پیدا ہوگا۔ اب رات بجلی چلی گئی، سولر کی بیٹری ختم ہو گئی، تو مجھے درد تھا کہ یار میرے مہمان ہیں، ان کو مچھر کاٹیں گے بھائی، اور کسی کو کیوں درد ہوگا؟ اسپیکر کی آواز آگے پیچھے ہوتی ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی، اتنا خرچہ کیا ہے۔ جب ہمارا کچھ لگے گا نا امت پر اور دین پر تو پھر درد پیدا ہوگا۔ لگا نہیں امت پہ، اولاد پہ لگا ہے اس لیے اولاد کا درد ہوتا ہے، امت پہ نہیں لگا اس لیے امت کا درد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں امت کا غم اور دین کا درد عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں مل کر پھر نبی کی نقل بنتی ہے۔ کسی ایک چیز کو اپنانے سے نبی کی کامل نقل نہیں بنے گی، یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو پھر یہ نبی کی نقل بنے گی۔ ہمارے نبی کے پاس قیدی آئے ہوئے تھے، ان میں ایک قیدی تھا حکم بن کیسان۔ حکم بن کیسان خواص ٹائپ آدمی تھا، تو اب علیہ السلام نے اس کو بٹھا کے سمجھانا شروع کیا، دعوت دینا شروع کی۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے اوپر سے، انہوں نے دیکھا کہ قیدی کو لے کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس کو، اور وہ مان کے نہیں دے رہا۔ تو حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، حضور اس کا علاج میرے پاس ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو، میرے حوالے کریں، اس کا علاج میرے پاس ہے، آپ چھوڑیں، ابھی اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کی جیسے سنی نہیں، ایک ہوتا ہے نا سن لی پھر کوئی جواب دیا یا جواب بھی نہیں دیا، جیسے سنی نہیں، حضرت عمر خاموش ہو گئے، آپ لگے ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو بھی سیدھا کرتا ہوں، دعنی اضرب عنقہ، چھوڑے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، بالآخر سرکار کی محنت رنگ لائی اور حکم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب جب مسلمان ہو گیا نا، اب حضور نے دیکھا حضرت عمر کی طرف اور فرمایا لو اطعتکم فیہ آنفا فقتلتہ لدخل النار، اگر میں تمہاری مان لیتا اور اس کی گردن کٹوا دیتا تو یہ تو دوزخ میں جاتا۔ کتنا درد ہے ان لفظوں میں۔ میں نے واقعہ سنایا کہ جس کی ماں کا دل دکھا ہوا تھا، ایک نوجوان تھے جن کی ماں کا دل دکھا ہوا تھا، آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو بچانے کے لیے سفارش کرے گی؟ کہا جی۔ فرمایا پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کے کہو کہ میں اس سے راضی ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا، پھر آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا تو پڑھ لیا۔ اس پہ آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میرے ذریعے سے دوزخ سے بچا لیا۔ یہ کون کہے گا ایسے؟ جس کے دل میں ہوگا نا درد کہ یہ بچ جائے، وہی کہے گا نا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ گرتے گرتے بچ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ واپس آ گیا، میرا بچہ مل گیا۔ یہی لہجہ ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے حضور چاہتے تھے کہ کوئی جائے ہی نہیں دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور سے فرماتے ہیں افانت تنقذ من فی النار، آپ میں اتنی ہے کیا طاقت کہ آپ جن کے لیے دوزخ طے ہو چکی ہے ان کو دوزخ سے نکال لیں؟ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور کل جو آیت پڑھی حافظ صاحب نے وما اکثر الناس
وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ چاہے کتنی حرص رکھیں لوگوں نے ماننی نہیں ہے آپ کی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں حضور سے. آپ چاہے کتنی حرص رکھیں اکثروں نے نہیں ماننی آپ کی. حرص رکھیں. حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص اس شوق کو کہتے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، اس کو حرص کہتے ہیں. یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، وہ پیٹ بھی بھرے گا کہ نہیں، اس کو حرص کہتے ہیں. حرص وہ شوق ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کو بہت شوق ہے ان کو ایمان پہ لانے کا، لیکن میں بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں ماننی آپ کی. حریص علیکم ان تحرص علی ہداہم، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن میں حریص کہا ہے. ان تحرص علی ہداہم وما اکثر الناس ولو حرصت حریص علیکم. تو انسانیت کی ہدایت کے حریص بنیں گے نا. اس لیے اپنی دعاؤں میں امت کی دعائیں ضرور مانگا کریں. ہاں، خوب مانگا کریں امت کے لیے دعائیں. اللہ کی طرف سے بندے کی اصلاح اور تربیت ہوتی ہے. ساری زندگی گزری تبلیغ میں، اور جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو سب بھول جاتا ہے. جب ملتزم پہ پہنچتے ہیں تو سب بھول جاتا ہے. اللہ کی شان ہے، میں جب کبھی بھی ملتزم پہ پہنچتا ہوں تو کوئی ایسا آ کے پاس ملتزم سے چمٹ کے دعائیں کرتا ہے جو صرف امتی کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ الارم ہے کہ دیکھ یہ کیا مانگ رہا ہے اور تو کیا مانگ رہا ہے.